ہم اپنے مہمان خصوصی کو دعوت زحمت دیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک ہلکا سا تعارف ان کے بارے میں، بہت ہی مختصر الفاظ میں کچھ باتیں بتاؤں گا۔ مولانا محترم ایک اچھے استاذ ہیں، یہ ان کی پہلی صفت ہے۔ میں بھی ان کا شاگرد ہوں، مگر ایک عظیم استاد کا ایک نالائق شاگرد ہوں، اور میں کس لائق بن سکا یہ انہی کی برکات کا ثمرہ ہے۔ میں نے ان سے فقہ مقارن پڑھی، فقہ کے ایک اچھے استاد ہیں وہ، اور اپنے مضمون پر کمال رکھتے ہیں، تو ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ دوسری بات، آپ ایک اچھے خطیب ہیں، اور ہزاروں تقریریں آپ کی ریکارڈڈ ہیں، اور ہر مہینے ہر ہفتے کہیں نہ کہیں خاص پروگرام آرگنائز ہوتا ہے اور وہاں آپ تقریر کرتے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ آپ کا بہت ہی مشہور ہے، اور ہر جمعہ کو جامعۃ الفلاح کی مسجد سے آپ کا خطاب ہوتا ہے، جو یوٹیوب پہ بھی آسانی سے سنا جا سکتا ہے۔ بہت ہی سلجھی ہوئی باتیں کرتے ہیں۔ ایک دلچسپ واقعہ آپ کے تقوی، آپ کی وفا شاہری، آپ کی نیکی کا میں سنانا چاہتا ہوں، آپ کی شادی کے بارے میں۔ آپ کی شادی کو جب ہوئی تو آدھے گھنٹے پہلے بھی آپ کو خبر نہیں تھی کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے۔ عصر کے وقت آپ کے والد صاحب نے کہا کہ مغرب کی نماز فلاں جگہ پڑھو مسجد میں، اور وہاں تمہارا نکاح ہوگا، اور عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عصر بعد ہی آپ کا نکاح ہو گیا، یا مغرب بعد آپ کا نکاح ہو گیا۔ تو ایک ایسی سادگی بھری شادی جو ضرب المثل بن سکتی ہے، کہیں سننے میں نہیں آتی ہے کہ لڑکے کو خبر بھی نہیں ہے کہ اس کی شادی چند منٹوں میں ہونے والی ہے۔ تو اور آپ نے وفا شاعری کا ایسا ثبوت دیا کہ والد صاحب کی بات کو ذرا بھی نہیں کچھ نہیں کہا، باپ نے کہا اور آپ نے قبول کر لیا۔ قربان جائیے ایسی وفا شاعری پر۔ آپ کی زندگی کا ایک تیسرا پہلو ہے سیاسی پہلو۔ آپ کو شاید جان کر آپ کے علم میں اضافہ ہو کہ راشٹری علماء کونسل، جو اب ایک اس کا وجود محسوس کیا جاتا ہے، اس کی شروعات آپ ہی کے زیر اثر ہوئی ہے، اور سن 2008 میں اس کا قیام ہوا، اور سن 2020 تک آپ اس کے جنرل سیکریٹری تھے، قومی جنرل سیکریٹری رہے ہیں۔ عامر رشادی صاحب کو آپ نے صدر بنایا، لیکن مستقل آپ قومی جنرل سیکریٹری اس کے رہے ہیں، اور بہت ہی ایکٹیولی آپ نے اس میں حصہ لیا۔ سی اے این آر سی کے خلاف جو مومنٹ چلی تھی، اس میں آپ نے بلیدیا گنج میں بھی شاہین باغ جیسا دھرنا شروع کیا تھا، مگر پرشاسن کی ٹیڑھی نظر، سارے بچوں کو بھی جیل بھیج دیا گیا تھا، اور آپ کو بھی ساتھ میں جیل جانا پڑا تھا۔ آپ کے زیر اثر، آپ چونکہ بااثر شخصیت تھے، تو پرشاسن نے کہا کہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، جہاں میرے بچے رہیں گے وہاں میں رہوں گا، اور بچوں کی خاطر انہوں نے جیل میں جانا گوارا کیا، اور جب سارے بچوں کو چھوٹ ملی تب آپ باہر آئے۔ تو بہت سارے خوبیاں آپ کی ہیں، اگر گرائیں گے تو یہ وقت ختم ہو جائے گا اور پھر مولانا کو نہیں سن پائیں گے۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہوئے بہت ہی ادب اور التماس کے ساتھ مولانا سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور ہمارے طلباء کو اور مہمانوں کو اپنی مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ جناب مولانا محمد طاہر عمری مدنی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اسلامیہ کالج کمیٹی کے صدر باوقار محترم مینیجر صاحب، محترم پرنسپل صاحب،
اساتذہ کرام، دائس پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام اور معزز مہمانان گرامی قدر، معزز خواتین، طالبات، مختلف مقامات سے آئے ہوئے مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء، اساتذہ، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، میں اسلامیہ کالج کے منتظمین اور اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ ایک انتہائی مبارک سلسلہ ہے جو 60 سال سے زیادہ عرصے سے قائم ہے۔ جلسہ سیرت النبی کے عنوان سے اس تقریب کا اہتمام ہوتا ہے۔ مختلف طرح کے مقابلے ہوتے ہیں، مدارس کے طلبہ بھی شریک ہوتے ہیں اور جدید تعلیمی اداروں کے طلبہ طالبات بھی شرکت کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جو سیرت النبی کے حوالے سے انجام دی جا رہی ہے۔ سیرت کے تعارف کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور جیسا کہ ابھی منتظمین بتا رہے تھے کہ الحمدللہ بڑے پیمانے پر اخبارات میں کوریج بھی مل رہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی چیزیں آ رہی ہیں، تو یہ کام جو یہاں ہو رہا ہے اس کا پیغام بہت دور تک جا رہا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر اس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا کام ہے، قابل مبارکباد ہے، بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اجر عظیم سے نوازے۔ سیرت النبی کے حوالے سے میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق اہل ایمان پر ان کی اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ آپ کے احسانات بہت ہیں، اس لیے آپ سے محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ اہل ایمان کے دلوں میں محبت رسول کا جذبہ پایا جاتا ہے، اللہ کے رسول سے عقیدت پائی جاتی ہے۔ لیکن ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ اس محبت کا مطالبہ اور اس کا تقاضا کیا ہے، یہ محبت ہم سے کیا چاہتی ہے، اس محبت کے مطالبات کیا ہے۔ یہ وہ اہم چیز ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ محبت صرف زبانی دعوے تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا عملی ثبوت ملنا چاہیے۔ زبان پہ دعوے مہر و وفا بہت کچھ ہے، سجی ہوئی ہے درود و سلام کی محفل، مگر دلوں میں غم آخرت کا نام نہیں۔ غم حیات کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہے دل، وہ تم کی شکر سراپا تھے اپنے رب کے لیے، یہ ہم کی شکر گزاری سے واسطہ ہی نہیں۔ وہ تم کی حق کے لیے سر بکف تھے میدان میں،
یہ ہم کی زخم کے کھانے کا حوصلہ ہی نہیں، تمہیں عزیز تھی ہر شے سے عزت اسلام، ہمارے پاس فقط رہ گیا خدا کا نام، بتانے قوم و وطن تو نے جن کو توڑا تھا، نئے سرے سے انہیں ہم نے پھر تراش لیا، کیا تھا تو نے اخوت کا جو محل تعمیر، اسے نفاق کی ضربت سے ہم نے توڑ دیا، ہماری ظلمت شب میں کہیں بھی نور نہیں، طلوع صبح کے آثار دور دور نہیں، ہمیں تمہاری غلامی پہ فخر ہے لیکن بھلا دیا کہ غلامی کا مدعا کیا ہے، وفا کو ایک تخیل بنا لیا ہم نے، ہمیں شعور نہیں مقصد وفا کیا ہے، طلب تصور منزل سے ہو گئی محروم، خود اپنی سمت سفر بھی ہمیں نہیں معلوم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ نے ہمارے لیے جو تعلیمات چھوڑی ہے ان تعلیمات کی ہم پیروی کریں، آپ کے اسوہ حسنہ کو ہم اختیار کریں۔ اللہ سے بھی محبت کی علامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اس سے اونچا بھی کوئی مقام ہو سکتا ہے کہ ایک بندے خاکی اللہ کا محبوب ہو جائے؟ اور اس کا نسخہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی جائے۔ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا۔ دو چیزیں محبت رسول کے تقاضے کے طور پر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ زندگی کے تمام معاملات کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسوہ حسنہ جو ہے یہ اسوہ کاملہ ہے، زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ کسی بھی گوشے کے بارے میں آپ جاننا چاہیں، رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے اس کا سامان موجود ہے۔ تعلیم کی بات ہوتی ہے، علم کی بات ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ قرآن مجید میں آپ کے فرائض نبوت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کو پاک کرتے ہیں، ان کی نشو و نما کا سامان کرتے ہیں۔ علم کی اہمیت، تعلیم کی اہمیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے سیکھنے کو اور سکھانے کو لازم قرار دیا، اختیاری بات نہیں ہے۔ آپ نے ایک بار خطبے میں یہ کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو سکھاتے نہیں، پڑھاتے نہیں، اور ان کے پڑوسیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے سیکھتے نہیں، تعلیم نہیں حاصل کرتے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو میں ان کو سزا دوں گا۔ تبصرہ ہونے لگا کہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ قبیلہ اشر کے لوگ پڑھے لکھے تھے، ان کے پڑوس میں دیہاتی رہتے تھے، بدو رہتے تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ قبیلہ اشر کی طرف اشارہ ہے۔ وہ لوگ آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے کہا ہاں میں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو پڑھاؤ، ان کو سکھاؤ، اور تمہارے پڑوسیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تم سے سیکھیں۔
تم سے تعلیم حاصل کریں۔ یہ تعلیم کو لازمی قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تعلیمی لحاظ سے مسلمان پسماندہ ہیں، اللہ کے رسول سے کیسی محبت ہے، علم سے ہمارا رشتہ کمزور ہے، جبکہ ہماری تاریخ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے نتیجے میں مسلمانوں نے علوم و فنون کے تمام میدانوں میں ترقی کی، ہر علم کو آگے بڑھایا۔ آج پیشانی پر لگے ہوئے اس داغ کو دھونے کی ضرورت ہے، صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے رسول کی امت ہے، ہماری پہچان علم ہونی چاہیے، ہماری پہچان تعلیم ہونی چاہیے، ہماری پہچان تحقیق ہونی چاہیے۔ ہمیں علوم اور فنون کے میدان میں قیادت کرنی چاہیے، رہنمائی کرنی چاہیے، سیادت کرنی چاہیے، جیسا کہ گزشتہ صدیوں میں مسلمانوں نے کیا تھا۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاقی حیثیت سے آپ کا انتہائی بلند مقام تھا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، قرآن کی شہادت ہے کہ اخلاق کے بلند مقام پر آپ فائز ہیں۔ آپ نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہو، سب سے بہتر ہو۔ آپ نے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، یہ آپ کی تعلیم۔ ایک مسلمان کی پہچان حسن اخلاق سے ہونی چاہیے، حسن کردار سے ہونی چاہیے، وہ اپنے اخلاق کے ذریعے پہچانا جائے۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے اور ہماری زندگی میں اس کا جلوہ نظر آنا چاہیے۔ ایک اور تعلیم آپ نے دی کہ مسلمان کو اپنے معاشرے، اپنے سماج کے لیے نفع بخش ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا خیر الناس من ینفع الناس، سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں، جو لوگوں کے کام آتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی کلمہ طیبہ کی مثال دی گئی ہے، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ کلمہ طیبہ کی مثال ایک بہترین درخت کی ہے جس کی جڑ زمین کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہوتی ہے اور اس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ہر وقت وہ پھل دیتا ہے۔ بندہ مومن ایک پھلدار درخت کی طرح ہوتا ہے اور اسے اپنے معاشرے کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے ملک کے لیے نفع بخش ہونا چاہیے، دینے والا ہونا چاہیے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں کیسے آپ تعلیم دیتے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک سوال ان کے سامنے رکھا۔ آپ نے کہا ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها لمثل المؤمن فحدثوني ما هي۔ امام بخاری نے کئی مقامات پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور کئی چیزیں اس سے اخذ کیا ہے۔ آپ نے کہا درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کا پتا نہیں گرتا اور اس کی مثال مومن کی مثال ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں کم عمر کا تھا، میں بھی مجلس میں بیٹھا تھا، میرے ذہن میں آیا کہ میں کہوں کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ یہ بے ادبی ہوگی، کم سن ہونے کے باوجود میں بولوں، تو لوگ سوچتے رہے صحرا کے درختوں کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیجئے وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد میں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی لیکن ادباً میں نے اپنی زبان نہیں کھولی، تو ان کے والد نے فرمایا کہ بیٹے اگر تم بول دیتے تو مجھ کو بہت خوشی ہوتی، کیونکہ بیٹے کو کامیاب دیکھ کر کے باپ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی، اور باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹا مجھ سے بھی آگے جائے۔
اب آپ دیکھیے کھجور کے درخت سے آپ نے تشبیہ دی. کھجور کا درخت صحرا میں بھی ہوتا ہے, انتہائی مضبوط ہوتا ہے, سخت موسم کا مقابلہ کرتا ہے, اس کا پھل وہ بھی استعمال ہوتا ہے, اس کی گٹھلی بھی استعمال ہوتی ہے, اس کی پتیاں بھی استعمال ہوتی ہیں, اس کا تنا اور اس کی لکڑی بھی استعمال ہوتی ہے. وہ فیض پہنچانے والا ایک درخت ہے اور اپنی جگہ ایک مضبوط اور مستحکم درخت ہے. وہ ہواؤں کا, تھپیڑوں کا مقابلہ کرتا ہے. آپ نے کہا کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے. مومن کو اسی طرح سے مضبوط ہونا چاہیے, اپنے عقیدے پر, اپنے اصولوں پر جمنے والا ہونا چاہیے, نفع بخش ہونا چاہیے, مفید ہونا چاہیے, کارآمد ہونا چاہیے, لوگوں کے کام آنے والا ہونا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم. اور یہ آپ نے کہا کہ مومن کو اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ جہاں ہے اس کی ذات سے لوگوں کو فیض پہنچے, پڑوسیوں کو فائدہ پہنچے, محلے والوں کو فائدہ پہنچے, وہ دینے والا ہو. آپ کی تعلیم ہے کہ اس دنیا کو آباد کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تم یہاں اس کو آباد کرو, اس کی تعمیر میں حصہ لو, اس کو آگے بڑھاؤ, نئی نئی چیزوں کو دریافت کرو, نئی نئی چیزوں کو تحقیق کرو. اس تعمیر جہاں کے لیے تم کو یہاں بھیجا گیا, یہ کام تمہیں کرنا ہے. اور آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں کھجور کا ایک پودا ہو اور تم اس کو لگا سکتے ہو تو اسے لگا دو. اس سے بڑھ کر کے تعمیر جہاں کی کیا تعلیم ہو سکتی ہے؟ قیامت قائم ہو رہی ہے اور اس وقت بھی ایک پودا اگر تم لگا سکتے ہو تو اسے لگا دو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. اور ایک مسلمان کی حیثیت سے, صاحب ایمان کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں, تعمیر جہاں کی کوشش کریں. آپ نے جو تربیت کی, آپ نے جو تیار کیا لوگوں کو, ان کے جذبات کیا تھے, ان کے احساسات کیا تھے, ان کے خیالات کیا تھے, ان کی آرزوئیں کیا تھیں, ان کی تمنائیں کیا تھیں, ان کی ترجیحات کیا تھیں, اس کو دیکھنا چاہیے. صحابہ کی سیرت کو دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک مومن کی آرزو کیا ہونی چاہیے, اس کا جذبہ کیا ہونا چاہیے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. رات میں آپ اٹھتے تھے, آپ کے لیے پانی کا انتظام کرتے تھے. ایک رات ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, حضرت ربیعہ نے آپ کے لیے پانی کا انتظام کیا, آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے, آپ نے وضو کیا. اس کے بعد آپ نے کہا, ربیعہ بتاؤ تمہاری کیا آرزو ہے, تمہاری کیا تمنا ہے, تم اس کا اظہار کرو, میں اس کے لیے دعا کروں گا. آپ ذرا غور کیجئے کہ اس سے زیادہ بہترین موقع کسی بھی مومن کی زندگی میں نہیں آ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہاری کیا تمنا ہے, کہ تمہاری کیا آرزو ہے, تم اس کا اظہار کرو, میں اس کے لیے اللہ سے دعا کروں گا. آپ سوچئے کہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا آرزو کرتا, کس تمنا کا اظہار کرتا. اور ایک خادم رسول نے ایسے بہترین موقع پر اپنی کس خواہش کا اظہار کیا. دنیا کی کوئی دولت نہیں مانگی, دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی. انہوں نے کہا, ارجو مرافقتک فی الجنہ. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, میری خواہش اور میری تمنا تو صرف یہ ہے کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے. سوچئے, یہ آرزو کس کی ہے؟ خادم رسول کی ہے. میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں کر رہا ہوں,
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، عشرہ مبشرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکابر صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک خادم رسول کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے موقع پر انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول، میری خواہش تو صرف یہ ہے کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ آپ نے کہا اوا غیر ذالک یا ربیہ، ربیہ کچھ اور کہتے، انہوں نے کہا نہیں، اس کے علاوہ میری کوئی خواہش نہیں۔ آپ نے کہا میں دعا کروں گا، تم میری مدد کرو کثرت سجود کے ذریعے سے۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ایک مومن کی تمنا کیا ہونی چاہیے، اس کی آرزو کیا ہونی چاہیے؟ اس کے سامنے جنت، اس کے سامنے اللہ کی رضا ہے، اس کے سامنے ہمیشگی کے باغات ہیں۔ دنیا کی محبت اس کے دل میں بس نہیں سکتی ہے، وہ آخرت کو ترجیح دینے والا ہے، اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ یہ تربیت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے، ان کے دل میں جنت کی محبت بیٹھائیے، ان کے دل میں اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا کیجیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے دل میں اتارنے کی کوشش کیجیے، وہ کامیاب رہیں گے۔ تربیت کا، تزکیہ کا یہ طریقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، محبت رسول کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ کے اسوہ حسنہ کو اختیار کریں۔ اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے انسانوں کے پیغمبر ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی اعلان کر دیجئے کہ لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ آپ سب کے رسول ہیں، آپ سب کے نبی ہیں، سب آپ کے مخاطب ہیں، سب آپ کے امتی ہیں۔ تو آپ کی سیرت اور آپ کے پیغام کا تعارف کرانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں تک کون اس پیغام کو پہنچائے گا؟ لوگوں تک کون آپ کی تعلیمات کو پہنچائے گا؟ آپ کی تعلیمات وہ تعلیمات ہیں جو دنیا کو امن کا گہوارہ بناتی ہیں۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو ظلم اور ستم کا بازار گرم تھا۔ آپ کی تعلیمات کے نتیجے میں ایسا انقلاب برپا ہوا کہ ہر طرف امن اور شانتی قائم ہو گئی۔ آپ نے محبت کا درس دیا، آپ نے اخوت کا درس دیا، آپ نے انسانیت کے احترام کا درس دیا، آپ نے انسان کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کا درس دیا، آپ نے کمزوروں کو ظلم اور ستم سے نجات دی، آپ نے عورتوں کے ساتھ انصاف کیا، آپ نے یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، آپ نے مجبوروں کا سہارا دیا، آپ نے سماج کے جو کمزور طبقات تھے آپ نے اوپر اٹھایا ان کو۔ آپ ذرا سوچیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، سیاہ فام تھے، لیکن ان کا یہ مقام تھا کہ آپ نے کہا کہ بلال کیا بات ہے، تمہارا کون سا عمل ہے کہ جب مجھے جنت کی سیر کرائی گئی تو میں نے اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی۔ حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول کوئی خاص بات تو نہیں ہے، جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت بلال کو حضرت عمر کہتے تھے بلال سیدنا، بلال ہمارے سردار ہیں۔ آپ کی تعلیمات کے نتیجے میں جو کمزور طبقات تھے ان کو انصاف ملا، دنیا کے اندر امن اور شانتی کی فضا قائم ہوئی، معاشی انصاف، سماجی انصاف، سیاسی انصاف، ہر میدان میں جسٹس آپ نے قائم کیا۔ آپ کی تعلیمات کی ضرورت دنیا کو ہے، امن کے لیے، شانتی کے لیے آپ کی تعلیمات کا تعارف کرانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ جس نے بغیر کسی سبب معقول کے کسی ایک انسان کا قتل کر دیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ومن احیاها فقد احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک معصوم کو، بے گناہ کو بچا لیا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔
قرآن سب کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ہیں۔ اس پیغام کو عام کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ سیرت رسول کا تعارف کرانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ دعوت کا کام کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں پورے شرح صدر کے ساتھ اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں بھی بلا رہا ہوں اور میرے متبعین بھی بلا رہے ہیں۔ ہر امتی داعی ہے، ہر مسلمان داعی ہے، ہر مومن داعی ہے۔ آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیتن، ایک آیت ہی میری طرف سے پہنچا دو لوگوں تک۔ آج تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میسیجز بھیجے جاتے ہیں، پیغامات بھیجے جاتے ہیں۔ ایک آیت بھیج دیجئے، ایک حدیث بھیج دیجئے، کب کون سی بات کس کے دل پہ اثر کر جائے ہم نہیں جانتے۔ توفیق دینے والا اللہ ہے، اور ایک انسان کو بھی آپ کے ذریعے سے اگر ہدایت مل گئی اور جنت کے راستے پہ آ گیا، یہ آپ کے لیے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شام کہا کہ کل میں جھنڈا اور علم ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ذریعے سے یہ قلعہ بھی فتح ہو جائے گا۔ تو صبح آپ نے کس کو بلایا؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ کو آشوب چشم تھا، آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا، آپ کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، آپ نے ان کے ہاتھ میں علم دیا، اور اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو آپ نے کہا کہ جاؤ وہاں سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ جنگ کا میدان میں کہا سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ لَأَن يَهْدِيَ بِكَ اللَّهُ أَحَدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، تمہارے ذریعے سے اگر ایک انسان کو ہدایت مل گئی تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے خزانے سے بہتر۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ان دو باتوں کو یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول سے محبت اور عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی تعلیمات کی پیروی کریں، اور محبت رسول کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کا تعارف کرائیں، عام انسانوں تک آپ کی سیرت پہنچائیں، آپ کا پیغام پہنچائیں اور سیرت نبوی کا تعارف کرائیں۔ یہ دونوں کام ہمیں کرنا ہے، اور اگر یہ کام ہم کریں گے تو اللہ کی رضا اور اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی، اور اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ اگر تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ وَإِن یخذلکم، اور اللہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اللہ کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ کیا غم ہے، اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے، اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں محبت رسول کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اور آپ کی سیرت کے تعارف کی توفیق دے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو عبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں صفحہ سرفروشی کے فسانے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے مولانا محمد طاہر عمری مدنی صاحب، جو آپ کو محبت رسول کا تقاضا اس بارے میں باتیں بتا رہے تھے۔ دو تقاضے آپ نے خاص طور سے بتائے، پہلے یہ کہ سیرت نبی کو اپنی زندگی میں اتاریے، اور پھر دوسرا یہ کہ اگر آپ کو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ان کے پیغام کو عام انسانوں تک پہنچائیے۔ یقیناً
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر وہ محبت نہیں ہے تو ہمارا ایمان نہیں ہے. ہم دعویٰ بہت کرتے ہیں مگر ان باتوں پر عمل نہیں کرتے. ہم لڑنے مرنے اور کٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن عمل کرنے کی دنیا میں ہم بالکل کورے رہ جاتے ہیں. ہماری اپنی مرضیات اس میں داخل ہو جاتی ہیں, ہمارا نفس اس میں داخل ہو جاتا ہے. تو ضرورت یہ ہے کہ ہم صحیح معنی میں محبت کے تقاضے کو پورا کریں. بہت بہت شکریہ جناب مولانا محمد طاہر عمری مدنی صاحب. اور اب اس